ہمایوں صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا بجٹ پاکستانیوں کے لیے ایک امتحان ہو سکتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوگا، قربانی ہمیں دینی ہوگی؟ ٹیکس ٹارگٹ پچھلے سال بھی اچیو نہیں ہوا، نیکسٹ ایئر بھی مزید بڑا ٹیکس ٹارگٹ ہوگا. آپ ایکسپرٹ ہیں سر ان ایشوز کے اوپر، میں چاہوں گا آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دس بجٹ؟ ہمایوں اختر خان صاحب. جی دیکھیے، یہ میں پچھلے 20 سال سے بات کرتا ہوں اور ہر بجٹ جو ہے وہ زیادہ تر قربانی والا ہی بجٹ ہے، عوام کی قربانی ہے. دراصل دنیا جس طریقے سے بدل رہی ہے، دنیا میں جو کنسیشنری ڈیٹ ملا کرتا تھا دنیا کے اداروں سے، ورلڈ بینک سے اور باقی ایشین بینک سے، یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور کمرشل ڈیٹ جو کہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے خرچے کم نہیں کیے، اور اس لیے ہمارے قرضے اسی سطح پہ ہیں، اور ہم قرضوں کا جو سود ہے وہ اب زیادہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم مہنگے قرضے لے رہے ہیں. دوسرا، ہمارے ہاں ملک میں انڈسٹریلائزیشن جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ایکچولی شرنک کر رہی ہے، اور ہمارے ملک میں لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو سب سے بڑا سیکٹر ہے جو کہ گورنمنٹ کو ریونیو دیتا ہے، ایف پی آر کو، وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اور سب سے زیادہ نوکریاں بھی وہ دیتا ہے، اور سب سے زیادہ زر مبادلہ بھی وہی کماتا ہے، اور وہ شرنک کر رہا ہے. اس لیے واضح ہے کہ یہ جو آپ کو بڑے بڑے فسکل ڈیفیسٹس نظر آتے ہیں، جن کو پورا کرنے کے لیے پھر جن آپ ٹیکسوں کی بات کر رہے ہیں یہ لگانے پڑتے ہیں، اور اس میں سے سب سے زیادہ غریب عوام پستی ہے. تو میں کچھ ٹرینڈز دیکھنا چاہوں گا اس بجٹ میں. میں نہیں سمجھتا آئی ایم ایف کے پروگرام کا ہم ایسا ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے تھے، وہ ہمارے پاس زبردستی تو آئی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہوتی ہے. ہم نے جو بیرونی قرضے ہیں اور باقی جو ہمارے امپورٹس ہیں ان کے لیے خرچے دینے ہوتے ہیں. تو میں کچھ ٹرینڈز دیکھوں گا. میں سب سے بڑا ٹرینڈ یہ دیکھوں گا کہ ہماری صنعتیں جو بند پڑی ہیں ان کے کھولنے کا کیا اہتمام کیا جا رہا ہے. وہ ایسٹ ملک میں موجود ہے، مشینری موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے، لیبر موجود ہے، ایکسپرٹیز موجود ہے. اس کو کھولنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا. دوسرا میں دیکھوں گا کہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں، مثلاً اب زرعی شعبے میں 24% حصہ ہے جی ڈی پی کا، اس میں آدھا یا 1% کے قریب ٹیکس ریونیو آتا ہے. صوبوں نے ٹیکس اب لگائے ہیں، ٹیکس تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی ریوائز کیے ہیں. اب دیکھیں اس میں کچھ خاطر خواہ ادھر سے ریونیو آتا ہے. اور تیسرا، یہ جو سروسز کا سیکٹر ہے، اس میں جو مڈل مین جو ہیں پاکستان کے، آپ یقین کریں جو پاکستان کے سرمایہ کار انڈسٹریلسٹ ہیں، ان سے یہ مڈل مین جو ہیں یہ زیادہ امیر ہوتے ہیں کیونکہ ٹیکس تو یہ ادا ہی نہیں کرتے. میں دیکھوں گا کہ ان کو کیسے ٹیکس نیٹ میں لیا جاتا ہے. تاجر تک پر تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں میں ناکام ہوتے ہیں تبھی ہمارے ایف پی آر کے ریونیوز کا شارٹ فال آتا ہے، اور تبھی جو ہتھے چڑھ گئے ہوتے ہیں حکومتوں کے، جیسے آپ نے ذکر کیا سیلریڈ طبقہ یا مینوفیکچرنگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ان پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کا بوجھ آ جاتا ہے، یا پھر ہم سیلز ٹیکس بڑھاتے ہیں جس سے پوری کی پوری عوام میں ارسپیکٹو آف دیئر انکم لیول بوجھ آ جاتا ہے، یا پیٹرولیم لیوی لگا دیتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. ادروائز مجھے کم از کم اگر ٹیکس بڑھا نہیں تو میں حیران ہوں گا کہ اگر کسی بھی سیکٹر پہ ٹیکس گھٹا دیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب، ایک چیز جیسے میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. اگر کیش ان سرکولیشن جو کہ 9 ٹریلین روپیز ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیش ٹرانزیکشنز کے اوپر حکومت ٹیکس لگانے کی تجویز دیتی ہے، آئی ایم ایف اسے رد کر دیتا ہے. آئی ایم ایف یہ تو کہتا ہے کہ سر 200 سے زائد حکومتی ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں، لیکن ان کو کہتا ہے بند کرو، پر حکومت کرتی نہیں ہے. فار ایگزامپل نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے اس دفعہ پھر 302 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سر، اور یہ وہ ادارہ ہے جو ہر سال 80-100 ارب کا خسارہ پیدا کرتا ہے، نقصان کرتا ہے. اس کے علاوہ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی گرے اکانومی ہے، کرپشن ہے، سمگلنگ ہے، جو روٹ کاز ہے ہماری معیشت کی اور تباہی کی سر، اس کے حوالے سے آئی ایم ایف کچھ کر نہیں پا رہا ہے، اور صرف باتیں ہوتی ہیں. اور آج آئی ایم ایف نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ لکھ کر دیں، حکومت لکھ کر دے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی، یعنی حکومت کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ آپ اپنے ایکسپینسز کم کریں گے. تو جو مین پرابلمز ہیں سر
مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف شاید ہمارا دوست نہیں ہے, ہمارا دشمن ہے, کیونکہ وہ مین روٹ کاز, مین پرابلمز ختم نہیں کر رہا. یور ویوز آن اٹ ہمایوں صاحب. سر جدوئی صاحب, یہ جو آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف تو بینکر ہے ہمارا, نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. آئی ایم ایف ہمیں پیسہ دے گا اور وہ کچھ ہمیں پالیسیز بتائے گا کہ یہ آپ اپنائیں, تاکہ سب سے پہلے تو اس کو فکر ہوگی نا اس کو اپنا پیسہ واپس مل جائے. کریکٹ. اور پھر یہ دنیا کے باقی جو ادارے ہوتے ہیں, ورلڈ بینک کے, ایشین بینک, اسلامک بینک, وہ بھی آئی ایم ایف کے چکر میں, حالانکہ آپ کے جو بائیلیٹرل آپ کے دوست ممالک ہیں وہ بھی آج اب آپ کو دیکھا ہوگا یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام لائیں تو پھر ہم سے بات کریں. وہ دے گا تو میں یہ چاہوں گا جی کہ آپ آئی ایم ایف آپ کو ویژن نہیں دے گا اپنے ملک کے لیے. آئی ایم ایف اپنا ایک طریقہ, جیسے دیکھیے جیسے آپ ایک سرمایہ کار, ایک انڈسٹریلسٹ بینک کے پاس قرضہ لینے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرا یہ منصوبہ ہے, میں یہ چیز بناؤں گا, یہ فیکٹری لگاؤں گا, اس کی اتنا میرا ریونیو آئے گا, اتنا میرا خرچہ ہوگا. تو بینک کو پہلی فکر یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس انڈسٹریلسٹ کا ویژن کیا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جو اس کو پیسہ پکڑاؤں گا مجھے واپس مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا. سو آئی ایم ایف سے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں, یہ ویژن جو اس ملک کو دینی ہے وہ اس ملک کے پالیٹیشنز, اس ملک کے لیڈروں نے اس ملک کو ویژن دینی ہے کہ ہم اس ملک سے غربت کیسے دور کریں گے, ہم اپنی مینوفیکچرنگ بیس کیسے بڑھائیں گے, ہم یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو کیسے بڑھائیں گے, ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے. یہ ویژن آپ کو آئی ایم ایف نہیں دے گا. لیکن آئی ایم ایف سے یہ میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے بہتر نیگوسیشن کی جا سکتی ہے کہ جی, اور اگر ان سے آپ, میرا تجربہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے اگر آپ اچھے دلائل پیش کریں, وہ بھی اکانومسٹ ہوتے ہیں, مڈ لیول اکانومسٹ آپ کے پاس آتے ہیں, وہی معاہدے کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے. میرا یہی تجربہ ہے, جو لاجک پیش کیا جائے تو وہ ان کو قبول ہوتا ہے. دیکھیے اکنامک تھیوری تو دنیا میں ایک ہی ہے نا, اکنامک تھیوری 10 قسم کی تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی کوئی اور ہے اور پاکستان کی کوئی اور ہے. تو نیگوسیشن میں میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے وزراء ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر کے بڑی تالی بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا ڈیل سائن کر لی ہے. کچھ حکومتیں ہوتی ہیں وہ بڑا بھرپور انداز سے نیگوشیٹ کرتی ہیں اور کچھ نہ کچھ نکال لیتی ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا آئی ایم ایف کی طرف مت دیکھیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ نے غربت کیسے دور کرنی ہے, یا آپ نے بے روزگاری, دنیا کی چھٹی بڑی اکانومی کیسے بننا ہے. یہ ہم نے اپنے منصوبے, یہ ہماری ویژن ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, پر سوال پھر یہی ہوتا ہے نا, کیا ہمارے حکمرانوں کے پاس یہ ویژن ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. ویسے ہمایوں صاحب, ایک عام آدمی کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے بڑے ووٹر سپورٹرز اور آپ کے پسند کرنے والے لوگ بہت سارے آپ کو اس وقت سن رہے ہیں, کیونکہ اکانومی کی رپورٹنگ کے اندر ہم نے ایک ٹرمینالوجی سنی تھی ہمایوں صاحب, نمبر فجنگ. اس میں یہی کہتے ہیں کہ جو خسارہ ہوتا ہے اس کو بھی منافع بنا کے دکھا دیا جاتا ہے, نمبر فجنگ کے ذریعے نمبروں کی ہیر پھیر ہوتی ہے. حکمراں کہتے ہیں کہ معیشت تاریخ کی بہترین جگہ پہ جا رہی ہے, سٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی پر ہے, فارکس ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کانفیڈنس, ہماری سفارتی جنگ, بھارتی جنگ جیت چکے, ساری جنگیں ہم جیت چکے. حکومت کہتی ہے پرفیکٹ حکومت ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ حکومت پرفیکٹ ہے؟ کیا یہ معیشت کو صحیح چلا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی خوش حکومت ہے اتنا ہی خوش ایک عام آدمی, آپ کا ووٹر سپورٹر بھی ہے ملک کے معاشی حالات سے؟ ہمایوں صاحب دیکھیے, بہت سے خاص طور پہ ڈیولپنگ ممالک جو ہیں وہ نمبرز, چلے میں فجنگ کا لفظ نہیں استعمال کرتا, ایگزیجریٹ ضرور کرتے ہیں, بشمول انڈیا جو 5ویں بڑی اکانومی, ارب 4تھی اکانومی بننے کے چکر میں ہے, ان کی بھی بہت ایگزیجریشن ہے جی. یہ میں نے خود انڈین اکانومسٹ سے سنا ہے, اچھے ریناؤنڈ اکانومسٹ سے. انڈیا کی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ, اگر نیٹ آپ لیں ان کمنگ مائنس آؤٹ گوئنگ, تو ورچولی اس وقت نیگیٹو ہو چکی ہے, اور پچھلے 10 سال سے جب سے یہ مودی صاحب تشریف لائیں. دیکھیے پاکستان میں اس حکومت کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں بہت حکومتوں میں نے دیکھی ہیں, یا میں موجود رہا ہوں, یا میں پارلیمنٹس میں بیٹھا ہوں. میرے خیال سے آپ بچپن سے ہی پاور کوریڈور کا حصہ رہے ہیں ہمایوں صاحب. نہیں سر, میں بچپن سے نہیں, لیکن کالج سے باہر پڑھنے کے بعد آتے ہی کود پڑا ڈیپ اینڈ آف دا پول میں, اور پھر
کوئی تھوڑا موڑا تیرنا تورنا سیکھ کے اپنے آپ کو بچا لیا. تو لیکن میں نے بہت سے دیکھے جی, یہ دیکھیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایگزیجریشن ہر حکومت کرتی ہے, اور ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ہر حکومت بجٹ ٹائم پہ. آپ نے کبھی ایسا بجٹ دیکھا ہے کسی بھی حکومت کا, کسی بھی پارٹی کی ہو, کہ جی مر گئے, ختم ہو گئے, جی بس اب کیا کریں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی بس جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا, جو ماضی میں لوگوں نے کر دیا, اب ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں, اور اب ہم کتنے سال. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پچھلے آپ 20 سال لے لیں. جو میں نے شروع میں کہا کہ دنیا میں کنسیشنری ڈیٹ کم ہو گیا ہے, لیکن ہم نے اپنا ڈیٹ کی ضروریات کم نہیں کی, اسی لیے ہم اتنا بڑا سود ادا کرتے ہیں. پچھلے 20 سال سے ہماری جو ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں پاکستان کی 6 گنا بڑھی ہیں, اور پچھلے 20 سال میں ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ $40 بلین سے ابھی 130 پہ ہے. اور یہ IMF کا پروگرام جس کا ہم بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ بھی قرضہ ہی ملے گا نا, اور وہ $150 بلین ہو جائے گا. ہمارے جب اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹس ہائی تھے, آپ یقین کریں ایسے وقت آئے ہیں کہ ہمارا جو سود کی ادائیگی تھی وہ FPR کے نیٹ فیڈرل ریونیو, نیٹ کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے صوبوں کو ادائیگیاں کرنی ہیں اس کے بعد وہ نیگیٹو تھا. ہمیں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی اور قرضہ لینا پڑ رہا تھا, اور باقی خرچے علیحدہ. اب کچھ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے تو یہ صورتحال بہتر. اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایکسپینس جو ہے وہ سود کی ادائیگی ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارا جو ڈیفنس کا خرچہ ہے اس سے زیادہ بڑا سود کا ہمارا خرچہ ہے. ہم نے اپنی اکانومی کو کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنا لیا ہے کہ جی ریٹیل فلاں امپورٹ ہو رہی ہیں, باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ہم دھڑا دھڑ ان کو کنزمپشن بیس. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اپنا گروتھ ریٹ, ہمیں غربت دور کرنے کے لیے اپنے گروتھ ریٹ 7-8% پہ لے جانا ہے, جو کہ آخری دفعہ اس لیول پہ جو مشرف صاحب کا دور تھا تب گیا تھا. اس کے بعد تو یہ مسلسل 2-2.5-3% پہ رہا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہو گیا اکانومی کا سٹرکچر اب ایسا ہو گیا کہ آپ گروتھ ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ میں ڈالروں کی کمی آ جاتی ہے. آپ دوڑے 26واں IMF کا پروگرام دیکھیں نا, جتنے عرصے میری سیاست ہے 6 پروگرام تو اس میں آ چکے ہیں, اور ہر پروگرام میں سنتا ہوں, میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, ہر حکومت ہر پروگرام IMF میں سنتا ہوں کہ جی یہ آخری پروگرام ہے, اب ہم سٹرکچرل چینجز کریں گے اور اب ہم آئندہ ان کے پاس نہیں جائیں گے. اور میں نے ایک دن آرٹیکل لکھ ڈالا اخبار میں کہ جی کو مجھے خدارہ بتا دے کہ یہ کون سے سٹرکچرل چینجز ہیں اور یہ کب ہوں گے. اور میری نظر میں سٹرکچرل چینج وہ ہے جو میں نے آپ کی پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ اس ملک کو انڈسٹریلائز کریں. یہ جو حکومت ساری نوکریاں دے, حکومت 20% نوکریاں بھی نہیں دیتی پاکستان میں, 80% نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر, چاہے وہ لارج سکیل انڈسٹری ہو, SME ہو, یہ 80% نوکریاں ادھر سے آتی ہیں, 80% ٹیکس ادھر سے آتا ہے, آپ کی ساری ایکسپورٹس ادھر سے آتی ہیں. جو سٹرکچرل چینج درکار ہے وہ یہ ہے, آپ پہلے تو بند انڈسٹری کھولیں, اس کے بعد ہمیں پروگرام بتائیں کہ میڈیم ٹرم میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے. اور یہ میں اشارے اس بجٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے کوئی ویژن دیکھنی ہے تو یہ اشارے میں اور حکومتی اخراجات بھی ہمایوں صاحب کم ہونے چاہیے اسٹرکچرل چینج میں, آبویسلی سر اس میں کوئی شک نہیں, پر ہو نہیں پاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کا سب سے بڑا اس وقت جو خرچہ ہے وہ سود ہے. تو سب سے پہلے کوئی ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پروگرام تو لائیے. آپ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں, پہلے اپنا ڈیٹ تو ریسٹرکچر کیجئے تاکہ, اور اس کے بڑے طریقے ہیں. میں آپ نے اچھے چیز کا یہ سوال پوچھا, میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے, ہمارا اتنا بڑا سود ہے, اس میں ہمارا کیا پلان ہے اگلے 2-3-4 سال کا, کہ اس سود میں ہم, اس پر سب سے بڑا خرچہ ہوا. دوسرا بڑا خرچہ ہماری جو سبسڈیز اینڈ گرانٹس ہے, اور یہ جو ہمارے بلیک ہولز ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائز, جس میں 500-600 بلین روپے ایک کالے ہول میں ہم پھینک دیتے ہیں جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور 2006 کے بعد آپ یقین کریں کہ ایک پرائیویٹائزیشن, آخری پرائیویٹائزیشن مشرف صاحب کے دور میں PTCL کی ہوئی تھی, وہ آخری پرائیویٹائزیشن تھی. اس کو آپ یقین کریں کہ 19 سال ہو گئے ہیں, اور ہر حکومت اور ہر IMF پروگرام میں ہم سائن کر کے آتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کریں گے, لیکن ہم پرائیویٹائزیشن کر نہیں سکتے. تو یہ بلیک ہولز
یہ جو بلیک ہولز ہیں ان کو بند کریں, اپنا ڈیٹ کا سود کم کریں, اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو شاہ خرچیاں ہیں دیکھیے اگر ان سے بہت زیادہ فرق نہیں بھی پڑتا, میں خود بہت 4-5 مرتبہ MNA رہا ہوں, میں 8-10 سال وزیر رہا ہوں, ان کو چاہیے, یہ کوئی اتنے مطلب سڑک چلتے لوگ نہیں ہوتے, یہ ان کے وسائل ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ٹوکن طور پہ, حالانکہ شاید اوور ٹوکن طور پہ کہیں کہ جی ہم اپنی تنخواہیں کم کرتے ہیں یا نہیں لیتے, تاکہ غریب عوام جو پس رہی ہے, جو کسان اس وقت ٹوٹلی پس رہا ہے اس وقت, آپ یقین کریں کہ کسان اب دوسری گندم کی فصل ہے کہ کسان کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے, 2100-2200 کا گندم بک رہی ہے, اس کے خرچے نہیں پورے ہو رہے, آپ یقین کریں فقوں کی. ہمایوں اختر صاحب, میں نے آپ کو ہمیشہ پوری زندگی بڑا ایکٹیو دیکھا ہے پاکستانی پولیٹکس پہ, پر موجودہ حالات میں آپ مجھے کچھ ان ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, کچھ نالا نظر آ رہے ہیں حالات سے. ایم آئی رائٹ اور رانگ سر؟ نہیں دیکھیے ہمارا خاندان میں سیاسی خاندان ہے, اب میرا چھوٹا بھائی ہارون صاحب بھی سیاست میں ہے, اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی پہنچ جائے, جو کہ اس وقت ہارون صاحب انڈسٹریز کے وزارت سنبھالے ہوئے ہیں, تو میں اپنا حلقہ ہے جی, میرا رورل حلقہ ہے, لاہور سے 1.5 گھنٹے دور, تو میں ادھر بہت محنت کرتا ہوں, کام کرتا ہوں, اور لوگوں سے رابطہ رکھتا ہوں, اپنا جو نیٹ ورکنگ ہے اور اپنا تھوڑا بہت کاروبار, لیکن میرا مسلسل اور بھرپور انٹرسٹ ہے جی سیاست میں. میں سمجھتا ہوں سیاست کے ذریعے ہی اس ملک کی عوام کی حالت تبدیل کی جا سکتی ہے.